بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: في الحرام يكفر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة متفق علیہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کسی چیز کو حرام کر لینے پر کفارہ ادا کیا کرو، اس سلسلے میں تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے. اس مختصر سے حدیث کے اس جملے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک عمل نقل فرمایا اور مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت اور تاکید کی کہ اگر کبھی تمہاری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے جس لفظ میں تم کسی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دو تو اس موقع پر قسم کا کفارہ ادا کیا کرو. مثال کے طور پر کوئی بھی چیز آدمی کے لیے کھانا حلال ہے، گائے کا گوشت مثلاً آدمی کے لیے کھانا حلال ہے. اب ایک آدمی اس کو اس لیے نہیں کھاتا کہ اسے کوئی پرہیز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ایک آدمی اس لیے نہیں کھاتا کہ اسے طبی میلان اس گوشت کی طرف نہیں ہوتا، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک آدمی اگر اسے حرام سمجھ کر نہیں کھاتا، کسی حلال چیز کو حرام سمجھ کر نہیں کھائے گا تو اس سے قسم کا کفارہ لازم آئے گا. تو کسی بھی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دینا اور یوں کہہ لے کہ آج کے بعد فلاں چیز میرے اوپر حرام ہے، نہیں کھاؤں گا، یہ لفظ اس نے زبان سے کہہ دیا تو اس کے نتیجے میں قسم کا کفارہ اس کو دینا ہوگا. قسم کا کفارہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی 10 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے یا 10 مساکین کو کپڑا مہیا کر دے اور یا مسلسل 3 روزے رکھے. ان تینوں کفاروں میں سے کوئی ایک کفارہ ادا کرے گا تو یہ بری ہو جائے گا، اگر نہیں کرے گا تو پھر گناہگار ہوگا. یہ کفارہ اس کے ذمے بہرحال لازم ہو جاتا ہے. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہے کہ کسی حلال چیز کو حرام کرنے سے قسم کا کفارہ آتا ہے، اسی طرح سے اگر کوئی آدمی قسم کھا لیتا ہے تو اس سے بھی قسم کا کفارہ آتا ہے. قسم کس موقع پر درست ہے؟ یاد رکھیے کہ اگر کوئی آدمی آپ کی بات کو جو ہے وہ مانتا نہیں ہے، تسلیم نہیں کرتا، تو آپ اپنی بات کو منوانے کے لیے قسم کھاتے ہیں اور آپ یہ بتاتے ہیں کہ ہاں ایسا ہے، جو میں نے کہا ہے میں نے درست کہا ہے. تو آپ نے اگر کسی گزشتہ کام پر قسم کھائی ہے جو کام پہلے سے ہو چکا ہے، اگر آپ اس قسم میں سچے ہیں تو کوئی حرج نہیں، مضائقہ نہیں، جائز ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اس قسم میں جھوٹا ہے، اس نے قسم تو کھا لی ہے، ایسا ہوا نہیں ہے، اس نے کہا میں نے یہ کام کیا ہے، قسم کھا کر کہہ دیا کہ میں نے یہ کام کیا ہے حالانکہ اس نے وہ کام نہیں کیا، تو اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے. اس جھوٹی قسم پر توبہ اور استغفار لازم ہے. بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا بہتان اس نے اپنے اوپر اور گناہ اپنے اوپر اس نے لے لیا. اسے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، کفارہ نہیں ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، اللہ سے معافی مانگے. اور ایک آدمی اسی طرح سے گزشتہ کام پر قسم کھاتا ہے اور وہ قسم کی نوعیت یہ ہے کہ وہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ یہ کام ہوا ہے، اس کے علم کے مطابق وہ کام ہو چکا ہے حالانکہ ہوا نہیں. اس کا اپنا علم اور اس کا اپنی معلومات یہ ہے کہ یہ کام ہوا ہے اگرچہ وہ کام ہوا نہیں. اب یہ بھی اس میں جھوٹا تو ہے، غلط بیانی تو ہے، لیکن اسے معلوم نہیں ہے، جان بوجھ کر یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے. اس کا یہ خیال ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، تو اس یمین کو، اس قسم کو شریعت کی اصطلاح میں لغو کہا جاتا ہے. اس پر گناہ بھی نہیں ہے، کفارہ بھی نہیں ہے. ایک آدمی مثال کے طور پر کسی آدمی کے متعلق قسم کھا کے کہہ دیتا ہے کہ فلاں آ گیا ہے اور اس کی معلومات کے مطابق وہ آیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ نہیں آیا. تو اب عرض کر رہا ہوں کہ یہ قسم لغو کہلاتی ہے، کفارہ بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے.
اور تیسری قسم وہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی آئندہ کام کے لیے قسم کھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جناب قسم کھا کے کہہ دیتا ہے کہ کل میں یہ کام کروں گا، اب جب کل وہ آئی اور کل اس موقع پر اس نے اگر وہ کام نہیں کیا تو اس کے ذمے پھر قسم کا کفارہ لازم آئے گا۔ قسم تو اس نے کھائی ہے کہ کل میں فلان جگہ پر نہیں جاؤں گا مثال کے طور پر، اب چلا گیا تو قسم کا کفارہ لازم آئے گا۔ اور اگر جناب اس نے قسم کھائی تھی فلان جگہ نہیں جاؤں گا لیکن اب یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے جانے میں بہتری ہے، نہیں جائے گا تو بڑا نقصان ہے، تو شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ اس موقع پر آپ اپنی قسم کو توڑ دیجئے، آپ وہ کام کر لیجئے اور قسم کا کفارہ ادا کر دیجئے۔ اور اسی طرح سے عرض کر رہا ہوں کہ کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دے گا تو اس سے بھی قسم کا کفارہ لازم آتا ہے۔ اور اسی طرح سے گناہ کی قسم اگر ایک آدمی کھا لیتا ہے، مثلا یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں فلاں سے آج کے بعد بات نہیں کروں گا، قسم کھا کے کہہ دیتا ہے، تو جب یہ قسم کھا کے یہ کہہ دیتا ہے کہ فلاں سے میں بات نہیں کروں گا، اب شریعت کا یہ حکم ہے کہ اسے فوری طور پر اس قسم کو توڑنا ہے، اس کے لیے قسم کا توڑنا واجب ہے، اس لیے کہ گناہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ کفارہ پھر بھی لازم آئے گا، کفارہ اس صورت میں بھی لازم آئے گا کہ کسی گناہ کی قسم کھا لیتا ہے، شریعت کا حکم ہے کہ فوری واجب ہے کہ قسم کو توڑے، لیکن قسم کا کفارہ پھر بھی اس کے ذمے میں لازم آئے گا۔ اور قسم کے کفارے کے متعلق بتا چکا ہوں کہ شریعت نے سہولت دی ہے کہ پہلی صورت تو یہ ہے کہ آدمی 10 آدمیوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، اور 2 وقت کا کھانا کھلائے، وہ متوسط کھانا جو اپنے گھر میں کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے وہ کھانا کھلا دے۔ اور اگر 10 آدمی اسے مہیا نہیں ہیں تو اتنی رقم کسی ایک فقیر کو، غریب کو، جو آدمی مستحق زکوٰۃ ہو اس کو دے دے گا تو قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ساری رقم جمع کر کے ایک فرد کو دے کے آ گیا ہے، یا ایک ہی آدمی کو یہ کھانا کھلاتا ہے، 10 دن اسے کھانا کھلاتا ہے 2 ٹائم کا، جب بھی جائز ہے۔ ساری رقم ایک کو دے دے جب بھی جائز ہے، ایک آدمی کو 10 دن کھانا کھلائے جب بھی جائز ہے، اور 10 مساکین کو، فقراء کو جمع کر کے ان 10 کو کھانا کھلائے یا ان کے گھر میں راشن پہنچا دے جب بھی جائز ہے، قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے اگر اس کی طاقت اور استطاعت یا یہ کہ ایک اس سے زیادہ کسی کو وسعت اور طاقت ہے تو 10 آدمیوں کو کپڑا مہیا کرے، اور اگر ان دونوں کی وسعت اور طاقت نہیں ہے تو پھر 3 روزے رکھے، لیکن روزوں میں ضروری ہے کہ تسلسل ہے، تسلسل سے بیچ میں وقفہ کرے گا تو پھر دوبارہ سے کرنے پڑیں گے، مسلسل 3 روزے رکھے، بلا ناغہ بلا وقفے کے 3 روزے رکھے۔ آخری بات یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ کن کن کلمات سے قسم منعقد ہوتی ہے۔ اللہ کا نام لے کر کہتا ہے اللہ کی قسم تو قسم ہو جائے گی، اللہ کے تمام صفاتی نام سے بھی قسم ہو جاتی ہے، رحمان کی قسم کوئی کہتا ہے، رحیم کی قسم کوئی کہتا ہے، غفار کی قسم کہتا ہے، وہاب کی قسم کہتا ہے، اللہ پاک کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں ان تمام ناموں سے بھی کسی بھی نام کا تذکرہ کر کے قسم لے لیتا ہے تو قسم منعقد ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی آدمی قرآن مجید کی قسم کھاتا ہے کہ قرآن کی قسم، اللہ کی کتاب کی قسم، تو بھی اس سے قسم واقع ہو جائے گی۔ تو یہ تمام صورتیں ہیں۔ باقی قرآن کے علاوہ، اللہ کے ناموں کے علاوہ، اللہ کا ذاتی نام لفظ اللہ، اللہ کے صفاتی نام 99، ان ناموں کے علاوہ کسی اور نام سے قسم منعقد نہیں ہوتی، نہ تو کسی انسان کے نام سے، نہ تو کسی جانور کے نام سے، کسی اور نام سے قسم منعقد نہیں ہوتی۔ جو آدمی کسی اور نام سے قسم کھائے گا وہ گناہ کرے گا، شرکیہ بات ہے، اس لیے اس سے اجتناب کیا جائے۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اول تو قسم نہ کھایا کرو، حتی الامکان قسم کھانے سے بچا کرو، اور اگر قسم کی ضرورت پڑھی گئی ہے شدید تو پھر اس قسم کی حفاظت کیا کرو، بغیر شدید مجبوری کے اس قسم کو مت توڑا کرو۔ آخری درخواست یہ ہے، یہ تو خیر مسائل سے بحث تھی اور چند اہم مسائل جو اس وقت ہمارے معاشرے میں رواج پا چکے ہیں اور ضرورت بھی پڑتی ہے، تو دوسری درخواست یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کریں۔ ہر عمل میں قسم اللہ پاک کا نام استعمال کرتا ہے، اور اللہ کا نام آدمی استعمال کر کے دوسرے انسان کو اپنے اعتماد میں لیتا ہے۔ ایک آدمی ہماری بات پر بھروسہ نہیں کرتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں۔ تو جس اللہ کا نام ہم ایسے مواقع پر استعمال کرتے ہیں اس اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، اس اللہ کی ہر بات کو تسلیم کیا جائے، اس اللہ کی ہر بات کو دل و جان سے قبول کیا جائے، اس اللہ کی ہر بات کو مانا جائے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں ایک آواز دینے والا یہ آواز لگائے گا، ستعلمون من اصحاب الکرم، آج تمہیں پتہ چلے گا کہ عزت والے لوگ کون ہیں، عزت والے لوگ کون ہیں۔ اور پھر ایک آواز لگے گی اور یہ آواز آئے گی، این الذین تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہاں ہیں وہ لوگ کہ راتوں کو جن کے پہلو بستروں سے جدا رہا کرتے تھے، تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے، یدعون ربهم اپنے رب کو پکارتے تھے، خوفا وطمعا اللہ سے ڈر کی وجہ سے اور اللہ پاک کی مغفرت اور رحمت کی امید کی وجہ سے اللہ پاک کو پکارا کرتے تھے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں درخواست ہے کہ رات کا کچھ حصہ اللہ کے سامنے ہم ضرور بیٹھا کریں، اللہ سے اپنی معروضات پیش کرنا، گزارشات پیش کرنا، اپنی حاجات پیش کرنا۔ اللہ پاک کو یہ رات کی نماز بڑی پسند ہے، تنہائی کی نماز اللہ پاک کو بڑی پسند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک آسمان دنیا پر اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق، شان کے مطابق تشریف لاتے ہیں، اور یہ سوال ہوتا ہے، حل من سائل، کوئی سوال کرنے والا ہے جس کے سوال کو پورا کرو، حل من مستغفر، کوئی استغفار مانگنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی توبہ کو قبول کروں، حل من تائب، کوئی گناہوں سے بخشش مانگنے والا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ پاک کی جانب سے پکار آئے اور پورا کا پورا گھر سویا ہوا ہو، پورا کا پورا محلہ بھی سویا ہوا ہو، ایک فرد بھی نہ اٹھے، تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے اپنے گھر میں اس کا اہتمام کیا جائے کہ رات کے آخری حصے میں اٹھنے کا اہتمام ہو، اور وہ جب ہی ہوگا کہ جب ہم رات کو جلدی سونے کا اہتمام کریں۔ جلدی اٹھنے کے لیے پھر جلدی سویا جاتا ہے، بلا وجہ بغیر کسی سبب کے عشاء کی نماز کے بعد جاگنا یہ کسی طرح سے بھی درست نہیں ہے۔ اگر کسی کی کوئی دینی مشغولیت ہے، کوئی اور کاروباری مشغولیت ہے تو ایک علیحدہ بات ہے، بلا وجہ اپنا رواج بنا لینا، رات کو دیر تک سونا اور پھر فجر کی نماز کا رہ جانا بڑی بدنصیبی کی بات ہے، بڑی محرومی کی بات ہے۔ اتنی طویل راتیں ہوں اور ان راتوں میں بھی پھر آدمی کو فجر کی نماز میسر نہ ہو، فجر کی نماز نصیب نہ ہو، رات کو آخری حصے میں اللہ کے سامنے معروضات پیش کرنے کا موقع نہ ملے، تو یہ انسان کے لیے محرومی کی بات ہے۔ اس لیے ہم اس محرومی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے کہ یہ عزت والے لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھتے ہیں، جو راتوں کو اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، یہ عزت والے لوگ ہیں۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، آج مال میں، پیسے میں، دنیا میں لوگ عزت سمجھتے ہیں، حالانکہ عزت اعمال میں اللہ پاک نے رکھی ہے۔ ان مبارک اعمال سے عزت ملے گی۔ تو آئیے ہم اس بات کا عزم انشاءاللہ کرتے ہیں کہ آج رات کو ہم حتی الوسع جتنا موقع ہوگا، ممکن ہوگا، ہم اللہ کے سامنے قیام کریں گے۔ 2 رکعت نماز نفل ہو سکے، 4 ہو سکے، 6 ہو سکے، 8 ہو سکے، جو سہولت ہو، اور کچھ نہ کچھ تو پھر ادنا درجہ یہ ہے کہ فجر کی نماز تو میسر ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس آدمی کو عشاء کی نماز با جماعت مل گئی ہے اس نے ایسا کیا جیسا کہ آدھی رات قیام کیا، اور جس کو فجر بھی با جماعت مل گئی ہے اس نے ایسا کیا جیسا کہ اس نے پوری رات قیام کیا۔ تو یقیناً سردی کا موقع ہے، بستر چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن بہرحال اللہ پاک کی طرف سے پکار آئے، صدا آئے، بلاوا آئے تو آدمی اس بستر کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے جب اٹھتا ہے، یہ موقع دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ آتے آتے آدمی اللہ سے مانگتا رہے، اللہ تیری رضا کے لیے میں نے اپنی نیند کو قربان کر دیا، آرام کو قربان کر دیا، سردی کو برداشت کر رہا ہوں، ٹھنڈک کو برداشت کر رہا ہوں، ٹھنڈے پانی کو برداشت کر رہا ہوں، کس لیے؟ اے اللہ تو راضی ہو جائے۔ تو یہ اعمال ہیں اللہ پاک کی رضا والے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولا ادلکم علی ابواب الخیر، تمام خیروں کا تمہیں دروازہ نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب جی نہ چاہے اس موقع پر وضو کرنا، یہ خیر کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ فجر میں کسے جی چاہتا ہے وضو کرنے کا، اٹھنے کا، لیکن اس موقع پر وضو کرنا، ارشاد فرمایا، یہ خیر کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ اس سے انسان کے لیے خیریں کھلتی ہیں اور ہدایت کے راستے کھلتے ہیں، اور اللہ پاک کی جانب سے کشادگیوں کے راستے اور وسعتوں کے راستے کھلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔